خواہش یہ ہوتی ہے اگر 10 کوئی کماتا ہے تو چاہتا ہے کب 20 کمانا شروع کر دوں، 20 کمانے لگتا ہے اس کی چاہت ہو جاتی ہے اب 40 کماؤں۔ میرے بھائیوں یہ انسان کی خواہش ہے اور یہ خواہش انسان قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے، پوری نہیں ہوتی ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ انسان کی خواہش وہ بہت ساری خواہشیں کرتا ہے یہاں تک کہ وہ ایک دن قبر کے اندر پہنچ جاتا ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوتی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے چند کوالٹی اور چند صفات آپ کے سامنے رکھ دو کہ امیر بننے کے طریقے کیا ہیں، اللہ کن لوگوں کو روزی دیتا ہے۔ آپ کے سامنے وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز تقویٰ ہے، اللہ رب العالمین کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے۔ اب یہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد میں روزی کی دلیل دوں گا کہ تقویٰ والوں کو اللہ روزی کیوں دیتا ہے۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ تقویٰ کس چیز کا نام، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کبھی کسی کانٹے دار جھاڑی سے گزرے جس کے چاروں طرف کانٹے ہوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں میں ایسے راستے سے گزرا ہوں۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ اس راستے سے تم کس طرح گزرے ہو؟ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اپنے دامن کو، اپنے کپڑے کو، اپنے جسم کو بچا بچا کر اس راستے سے گزرا۔ کہا اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ میرے بھائیوں، آج خواہشات کے اڈے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں، بے حیائی عروج پر ہے، بدکاری کے راستے چاروں طرف کھلے ہیں۔ ایسے حالت میں ایک نوجوان اپنے عزت کو بچانے سے ایک چیز کا نام تقویٰ ہے۔ جس معاشرے میں اور جس سماج کے اندر بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر بن جائے، اس حالت میں ایک نوجوان لڑکا اور ایک نوجوان لڑکی اپنی عزت اور اپنے کردار کو بچانے سے چیز کا نام تقویٰ ہے۔ جس معاشرے کے اندر حرام کمائی عروج پر ہو، لوگ حرام کمائی کے ذریعے سے بلڈنگیں بنا رہے ہو، لوگ حرام کمائی کے ذریعے سے گاڑیاں خرید رہے ہو، لوگ حرام کمائی کے ذریعے سے بینک بیلنس کر رہے ہو، ایسی حالت میں ایک نوجوان اور ایک آدمی، ایک تجارت میں حلال کمائی کو اختیار کرے اور سادہ زندگی گزارے، کم کمائے کم کھائے، حرام کمائی کے قریب نہ جائے، اسی چیز کا نام تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ الخوف من الجلیل، تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کا نام تقویٰ ہے۔ والعمل بالتنزیل، اور اللہ نے جو شریعت نازل کی ہے اس شریعت پر عمل کرنا، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ والقناعۃ بالقلیل، اللہ نے آپ کو تھوڑا مال دیا ہے، آپ کو 10 دیا ہے، آپ 10 میں جو اپنے معاملے کو نپٹا لیجیے، اس چیز کا نام تقویٰ ہے۔ والاستعداد لیوم الرحیل، اور دنیا کے آپ ہیں اس دنیا کے اندر رہ کر آخرت کی تیاری کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اب آئیے آپ کو بتا دوں جو تقویٰ اختیار کرتا ہے، جو اللہ کا خوف اختیار کرتا ہے، جس کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اللہ اس کو روزی دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، او لوگوں، جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے اندر اللہ کا تقویٰ پیدا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو روزی دیتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے کہ وہ گمان نہیں کر پاتا ہے، اس کو گمان نہیں ہوتا ہے کہ مجھے فلاں جگہ سے آج روزی مل جاتی، اس کو گمان نہیں ہوتا ہے کہ جو ہے اس کو وہاں سے روزی مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کا تقویٰ پیدا کریں، اور ایک تقویٰ کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے اور اپنے خواہشات کو دبا دے، خواہش تو یہ ہے کہ بڑا آدمی بڑا سیٹ ہے، میں بھی سیٹ بن جاؤں، خواہش ہے آپ کی، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے غلط کاروبار کر کے حرام کمائی کے ذریعے سے جو ہے سیٹ بن رہا ہے، آپ کی خواہش ہے کہ آپ بھی سیٹ بن جائے، لیکن آپ حرام کمائی کے پیچھے نہیں پڑ رہے، آپ کے اندر اللہ کا خوف ہے، اللہ کا ڈر ہے، آپ حلال طریقے سے 10 کما رہے ہیں، 20 کما رہے ہیں، اسی پر اپنی زندگی کو بسر کر رہے ہیں۔ یاد رکھو آپ کا ٹھکانہ یہ ہوگا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ مثالیں موجود ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بادشاہ بنایا۔ مثال دوں آپ کو، حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیے، ایک خاتون مصر کی بادشاہ کی عورت، مورخین تو لکھتے ہیں کہ زلیخا نام تھا، پتہ نہیں کیا کیا نام تھا، لیکن نام کا کوئی صریح جو ہے درست نام نہیں مل پا رہا ہے، وہ بادشاہ کی بیوی تھی۔ آپ جان لیجئے
حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بچپن میں کنویں میں ڈالا اور اس بادشاہ نے جو ہے لوگوں نے ان کو جو اٹھا کر اور بادشاہ کے ہاتھ میں بیچ دیا اور انہی کے گھر میں پڑھ رہے ہیں اور وہ خوبصورت نوجوان جب بنے تو جو بادشاہ کے گھر کی جو بادشاہ کی بیوی تھی وہ ان پر فدا ہو جاتی ہے، محبت کرنے لگتی ہے۔ اور ایک ایسا دن آیا کہ وہ یوسف علیہ السلام کی محبت میں پاگل ہو کر کہتی ہے اے یوسف قال حیت لک، میری باہوں میں آ جا، اے یوسف میرے جسم تیرے لیے تیار ہے، اے یوسف تو میرے جسم کے ساتھ کھیل سکتا ہے، میں کسی کو نہیں بتاؤں گی، اے یوسف آ جا میرے جسم کے ساتھ تو کھیلے۔ لیکن میرے بھائیوں آج کا نوجوان لڑکیوں سے بات کرنے کے لیے، غیر محرم لڑکیوں سے گفتگو کرنے کے لیے باقاعدہ راستے تلاش کرتا ہے، وہ نمبر لینے کے لیے جو پریشان رہتا ہے کہیں نمبر مل جائے، کسی کیسی بھی ہو، کالی ہو کلٹی ہو کیسی بھی ہو، اس کو نمبر مل جائے چیٹنگ ہونا شروع ہو جائے گا۔ ہم راستے تلاش کرتے ہیں، یہاں یوسف کو جو ہے باقاعدہ آفر مل رہا ہے، لیکن کیا کہتے ہیں معاذ اللہ، اللہ کی پناہ چاہتا ہے۔ اور یہی یوسف آگے چل کر یہ اللہ کا خوف، یہی اللہ کا ڈر یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اس لیے میرے بھائیوں آپ اگر اللہ سے ڈریں گے، آپ غریب ہیں، اللہ آپ کو دولت مند بنا دے گا، آپ کو امیر بنا دے گا، آپ کے رزق کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے گا۔ یہ پہلی کوالٹی ہے، یہ پہلا سبب ہے امیر بننے کا۔ دوسری چیز اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا، اللہ کی عبادت کے لیے وقت کو نکالا جائے۔ پتا ہے آپ کاروبار کرتے ہیں، بزنس مین کرتے ہیں، صبح نکلتے شام کو آتی ہیں، لیکن بزنس میں اس طرح مگن نہ ہو جائے کہ ظہر کی نماز چھوڑ دیں، عصر کی نماز چھوڑ دیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی حدیث قدسی، یا ابن آدم تفرق لعبادتی املؤ صدرک غنا واسد فقرک، اے ابن آدم اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وقت نکال۔ اے نوجوانوں اور میرے بزرگوں اور میری ماں اور بہنوں، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو۔ مؤذن حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صلاح بلند کر رہا ہے، آواز سن لو، مسجدوں کے اندر آ کر نماز پڑھ کر پھر اپنے کاروبار میں چلے جاؤ۔ اگر تم ایسا کرو گے، اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالو گے، تو سنو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا اب لو صدر